تربیت کے دوران مجھے تمہاری قوت برداشت اور جواں مردی کی صلاحیتوں کا احساس ہوا ہے۔ بلا شبہ ابتدا میں تم نے بہت سی غلطیاں کی تھیں، مگر وہ غلطی میری ذات تک ہی محدود تھیں۔ اب خدا کے لیے نازیوں کے ساتھ کوئی غلطی نہ کر بیٹھنا، ورنہ اس نے فقرہ نامکمل ہی چھوڑ دیا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ ہر طرف گہری تاریکی مسلط تھی، سمندر میں طوفان کی آمد تھی، آسمان پر بھی بادل گرج رہے تھے۔ جب بجلی کونتی تو سمندر کی لہریں محیط اژدہوں کی مانند میری کشتی کے آگے بڑھتی دکھائی دیتی۔ تربیت کے مراحل کا احساس ہوتے ہوئے میرے ذہن میں کامیابی کی مسرت انگیز کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ کشتی میں رکھی ہوئی ریڈیم ڈائل کی کمپس خوب چمک رہی تھی، اس کی سوئی ظاہر کرتی تھی کہ میری کشتی صحیح سمت میں جا رہی ہے۔ ساری رات طوفان اپنی حشر سمانی کے ساتھ جاری رہا، بپھری ہوئی موجوں نے میری کشتی کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کئی مرتبہ تو میں غرق ہوتے ہوتے بچا۔ میں نے اپنے آپ کو قدرت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ جب صبح صادق کی روشنی ہلکی ہلکی پھیلنے لگی تو طوفان کے جوش و خروش میں کچھ کمی آئی۔ میں نے ہوش میں آ کر دیکھا میری کشتی ایک ویران جزیرے کے قریب سے گزر رہی تھی، جس کے چاروں طرف اونچی اونچی چٹانیں سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ دفعتاً ان چٹانوں سے تیز سفید روشنی کا ایک سیلاب پھوٹا اور اس نے میلوں تک سمندر کو روشن کر دیا۔ یہ روشنی اتنی تیز تھی کہ آنکھیں چندیانے لگیں۔ میں نہایت طاقتور سرچ لائٹ کی زد میں آ چکا تھا۔ اس کے چند لمحے بعد ہی بارش کی طرح گولیاں میرے سر پہ سے گزر گئیں۔ میں دم سادے پڑا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں موٹر بوٹ کے انجن کی پرشور آواز سنی جو آہستہ آہستہ میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ صبح کی خاموش اور پرسکون فضا میں اس کی آواز ایک مسلسل ہیبت ناک چیخ کی مانند سنائی دیتی تھی۔ جب موٹر بوٹ میرے قریب آئی تو میں نے گردن کو جنبش دے کر دیکھا، اس پر 3 نازی سپاہی ہاتھوں میں رائفلیں تانے کھڑے تھے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ فوراً ہی ایک سپاہی نے میری جانب رسی پھینکی، جس کا سرا میں نے اپنی کشتی کے اگلے حصے پر باندھ دیا۔ پھر انہوں نے مجھے کشتی سمیت ہی موٹر بوٹ پر گھسیٹ لیا۔ کشتی موٹر بوٹ سے باندھ کر وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور رائفلوں کے زد پر رکھ کر دھکے دیتے ہوئے کیبن کی طرف لے گئے۔ کیبن کے اندر بحری کمانڈر کی وردی میں ملبوس ایک نازی افسر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ اس نے گھور کر میری جانب دیکھا اور جرمن زبان میں کچھ کہا جسے میں کچھ سمجھ نہ سکا۔ غالباً وہ مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ میں کون ہوں اور اس طرح مشتبہ حالت میں سمندر کے قریب کیوں گھوم رہا تھا۔ میں نے جب نفی میں سر ہلا کر اسے سمجھانا چاہا کہ میں اس کی بولی نہیں جانتا تو وہ ایک دم غصے سے بپھر گیا اور میری گردن ہلانے سے یہ گمان کیا کہ میں اسے بتانا نہیں چاہتا۔ وہ گھوسا تان کر میری طرف بڑھا تو میں خوف سے چلایا، میں جرمن زبان نہیں جانتا، میں جرمن زبان نہیں جانتا، میں ناروے کا باشندہ ہوں۔ یہ سن کر اس نے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور ٹوٹی پھوٹی ناروین زبان میں بولا، اپنے شناختی کاغذات دکھاؤ۔ ابھی دکھاتا ہوں جناب۔ میں نے اپنی پتلون کی جیب سے چرمی بٹوا نکال کر اس کے حوالے کیا۔ اس نے کسی وحشی جانور کی طرح بٹوا میرے ہاتھ سے چھین لیا، نہایت بدتمیزی سے کاغذ نکالے اور ان پر سرسری سی نگاہ ڈالتے ہی غصے سے بے قابو ہو کر چلایا، برطانوی، انگریز، جاسوس۔ اس کے یہ الفاظ پگھلے ہوئے شیشے کی مانند میرے کانوں میں اتر گئے اور موت کا فرشتہ اپنے سامنے کھڑا دکھائی دیا۔ اس کا چہرہ نفرت اور حقارت کے جذبات سے سرخ ہو گیا اور وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے خون برس رہا تھا۔ یہ رنگ دیکھ کر میرا لہو خشک ہو گیا۔ میں نے نہایت عاجزی اور خوشامد سے کہنا شروع کیا، جناب والا، میں انگریز نہیں اور نہ ہی ان کا جاسوس ہوں۔ میں تو ناروے کا بڑا پرانا باشندہ ہوں۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، میں تو ان شیطان انگریزوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اتنی تقریر ہی کر پایا تھا کہ اس نے کاغذ میرے منہ پہ دے مارا اور مڑ کر اپنے ماتحتوں کو کرخ زبان میں کچھ کہا۔ انہوں نے فوراً مجھے ایک دوسری موٹر بوٹ میں سوار کیا، کسی نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے وقت ہم اوسلو پہنچے۔ یہاں موٹر بوٹ روکی گئی اور مجھے دوسرے نازی سپاہیوں کے حوالے کر کے جدھر سے آئے تھے ادھر لوٹ گئے۔ اوسلو کسی لحاظ سے بھی قابل ذکر اور خوبصورت بندرگاہ نہیں تھی۔ یہاں بنی ہوئی عمارتیں بے ڈھنگی اور بھدی بھدی تھیں اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کو تعمیر کرتے ہوئے کوئی معیاری اصول پیش نظر نہیں رکھا گیا اور نہ نقشے بنانے کی زحمت ہی گوارا کی گئی۔ پوری بندرگاہ میں صرف ایک عمارت ڈھنگ کی دکھائی دی جو اس وقت زیر تعمیر تھی۔ آج کل اس عمارت سے اوسلو کے سٹی ہال کا کام لیا جاتا ہے۔ میں ادھر ادھر دیکھتا بھالتا چلا جا رہا تھا کہ میرے محافظوں نے رائفلوں کے کندھے مار کر مجھے اشارہ کیا کہ گردن جھکا کر چلو، گویا میری نگاہوں کو بھی خطرناک سمجھا گیا۔ چلتے چلتے آخر کار ہم ایک کھنڈر نما عمارت کے اندر داخل ہوئے جس کے اوپر نازی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ یہ عمارت کیا تھی؟ کوئی کباڑ خانہ تھا جس کے اندر بحری فوج کے ساز و سامان، سپاہیوں اور افسروں کی پھٹی پرانی انگنت وردیاں، ٹیلی فون، وائرلیس کے آلات، ٹائپ مشینیں اور اس طرح کی بہت سی چیزیں اچھی اور بری حالت میں بکھری پڑی تھیں۔ ایک مختصر سے اندھیرے کمرے میں لے جاتے ہی وہ مجھ پر پل پڑے اور میرے بدن سے ایک ایک کپڑا اتار لیا۔ پھر ان کپڑوں کی اچھی طرح تلاشی لی۔ میرے پاس سوائے کھانے پینے کی چیزوں اور شناختی کاغذات کے دھرا ہی کیا تھا۔ خوب دیکھ بھال کے بعد
انہوں نے مجھے میرے کپڑے واپس کر دیے، میرے کاغذ اور سیاہ تھیلا بھی واپس کر دیا۔ اس کے بعد ایک شخص دوسرے کمرے میں گیا، چند چھپے ہوئے فارم لے کے آیا اور مجھ سے کہا کہ میں انہیں پر کر دوں۔ یہ جرمن زبان میں فارم تھے۔ میں نے کہا پہلے یہ بتایا جائے کہ ان فارم پر لکھا ہوا کیا ہے۔ یہ سن کر وہ ایک دم مشتعل ہو گئے اور لگے میری مرمت کرنے۔ مار سے بچنے کے لیے میں فوراً فرش پر گر گیا اور تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد بے ہوش ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے اور دروازہ باہر سے مقفل کر دیا۔ ان کے دفان ہوتے ہی میں اٹھا، ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گیا۔ جاتے ہوئے کمبخت میرے کھانے کی چیزیں بھی اٹھا کر لے گئے تھے۔ بھوک اور پیاس سے جان لبوں پر آ گئی۔ کھانے کی کوئی شے پانے کی امید میں نے کمرے کی تلاشی لی تو ایک الماری میں بسکٹوں کا ڈبہ اور شہد سے بھری ہوئی بوتلیں دکھائی دیں۔ سوکھے دھانوں میں جیسے پانی پڑ گیا۔ ندیدوں کی طرح بسکٹوں پر شہد لگا لگا کر جلد ہی اپنا پیٹ بھر لیا۔ تھوڑے سے بسکٹ جیبوں میں بھی بھر لیے۔ اس کے بعد دیر تک اپنے آئندہ پروگرام اور تدبیر پر غور کرتا رہا۔ نہ جانے کب نیند کے آغوش میں پہنچ گیا۔ آنکھ کھلی تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ مجھے وقت کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ اٹھ کر ابھی دروازے سے زور آزمائی کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ راہداری میں بھاری جوتوں کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے ایک گوشے میں لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا۔ میں نے نیم باز آنکھوں سے دیکھا، ٹارچ کی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ 2 سپاہی دروازے پر کھڑے تھے۔ ایک سپاہی مجھے سویا ہوا پا کر جرمن زبان میں غالباً گالیاں بکتا ہوا میری طرف آیا اور آتے ہی میرے پیٹ پر ٹھوکر مارنے کے ارادے سے پیر اٹھایا ہی تھا کہ میں نے لپک کر اس کی ٹانگ پکڑ لی اور اس زور سے جھٹکا دیا کہ وہ منہ کے بل گرا۔ میں نے 2-3 گھوسوں میں ہی اس کی طبیعت صاف کر دی۔ اپنے سپاہی کو پٹتے دیکھ کر ٹارچ والا سپاہی مجھ پر حملہ آور ہوا، لیکن میری ایک ہی لات پر وہ ڈھیر ہو گیا اور دور جا گرا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ ٹارچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں نے فوراً ٹارچ پر قبضہ کیا اور اسے بند کر دیا۔ دونوں سپاہی بے ہوش پڑے تھے۔ چند لمحوں کے اندر میں نے اپنے حواس درست کیے، کمرے کا دروازہ بند کیا اور ٹارچ روشن کر کے سپاہیوں کا جائزہ لیا۔ ایک کا سر پھٹ گیا تھا، دوسرے کے ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ ٹارچ بجھا کر میں نے دروازہ کھولا اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل گیا۔ راہداری تاریک اور سنسان پڑی تھی۔ میں ایک گوشے میں کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ کدھر جاؤں۔ فرار ہو جانے سے سارا منصوبہ خاک میں مل جانے کا خدشہ تھا، کیونکہ بندرگاہ اوسلو اتنی وسیع جگہ نہ تھی جہاں میں زیادہ دیر تک نازیوں کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکتا۔ وہ مجھے یقیناً ڈھونڈ نکالتے اور پھر جاسوس ہونے کے جرم میں رائفل کی گولی میری کھوپڑی میں اتار دیتے۔ اب پہلی بار مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا کہ میں نے جرمن سپاہیوں سے لڑ کر کتنی بڑی غلطی کی۔ ابھی میں اس حماقت کی تلافی کی تدبیر سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے سے 3-4 سپاہی آتے دکھائی دیے۔ میں نے موقع غنیمت سمجھا اور جلدی سے ٹارچ ایک طرف پھینک کر وہیں لیٹ گیا اور یوں کر رہنے لگا جیسے دم لبوں پر ہے۔ میری آواز سن کر وہ دوڑتے ہوئے آئے اور میرے گرد کھڑے ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے اپنی ٹارچ روشن کر کے میرا چہرہ جھک کر دیکھا اور جرمن زبان میں اپنے ساتھی سے کچھ کہا۔ پھر انہوں نے بھی باری باری میرا معائنہ کیا۔ میں نے اشارہ کر کے کہا کہ پانی پلاؤ، مگر وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ دیر تک تیزی سے گفتگو کرنے کے بعد کسی فیصلے پر پہنچ کر انہوں نے میرے ہاتھ پاؤں پکڑے اور 3-4 برآمدے اور راہداریاں عبور کرتے ہوئے ایک وسیع و عریض کمرے میں داخل ہو گئے جہاں فوجی وردیاں پہنے 2 جرمن افسر بیٹھے تھے۔ مجھے فرش پر پھینک کر سپاہیوں نے افسروں سے کچھ کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں اتنی دیر میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان میں سے ایک شخص میرے قریب آ کر مجھے بغور دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے اپنے ساتھی سے جرمن زبان میں کچھ کہا اور پھر دونوں نے قہقہا لگایا۔ اس کے چند لمحے بعد یکایک پانی کا ایک بھرا ہوا جگ میرے سر پر انڈیل دیا گیا۔ میں نے آنکھیں کھولی اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر لڑکھڑا کر گر پڑا۔ ان دونوں نے مجھے اٹھایا اور کرسی پہ بٹھایا۔ اب میں نے اچھی طرح ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی اور اٹھنے کی کوشش کی۔ کمرے میں صرف 2 موم بتیاں جل رہی تھیں، جن کی کانپتی ہوئی زرد روشنی میں نے ان کا جائزہ لیا۔ ان میں سے ایک دبلا پتلا طویل قامت کا تھا، جس کی آنکھیں چھوٹی اور بھجے ہوئے پتلے لب ظاہر کرتے تھے کہ حد درجہ صفاق اور ظالم شخص ہے۔ دوسرا اس سے قطعی مختلف تھا، پستہ قد، مشکیزے کی طرح پھولا ہوا پیٹ، چوڑا چکلا چہرہ، بڑی بڑی اور باہر کو ابلی ہوئی سرخ آنکھیں، تھوڑی کے نیچے ڈھلکا ہوا گوشت اور چھوٹے چھوٹے بازو۔ وہ اس وقت شراب کے نشے میں دھت تھا۔ ان کی وردیوں سے یہ اندازہ کرنا دشوار نہ تھا کہ وہ دونوں میجر ہیں۔ ان میں سے لمبے میجر نے خلاف توقع سختی کا مظاہرہ نہ کیا، بلکہ نرم لہجے میں پوچھ گچھ کا آغاز کیا۔ وہ روانی سے ناروین زبان بول رہا تھا۔ اس نے صرف 5 سوال مجھ سے پوچھے۔ کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ کہاں رہے؟ چہرے اور سر پر زخموں کے نشان کیسے ہیں؟ رات کے وقت سمندر میں کشتی لیے کس مقصد سے گھوم رہے تھے؟ میں نے تفصیل سے وہی رٹے رٹائے جواب پیش کر دیے، لیکن میجر کے لبوں پر آئی ہوئی مسکراہٹ سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ان سے مطمئن نہیں ہے۔